ایران جہاں حالیہ دنوں سے سڑکوں پر غیر معمولی سرگرمی نظر آ رہی ہے، جہاں مختلف شہروں میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ریاستی نظام پوری طرح متحرک دکھائی دیتا ہے۔ مہنگائی، معاشی دباؤ اور سماجی بے چینی جیسے مسائل زیر بحث ہیں، جبکہ حکومت اسے نظم و ضبط اور استحکام کے تناظر میں دیکھ رہی ہے۔ فضا میں سوالات بھی ہے، خدشات بھی اور خاموشی بھی، جو کبھی نعروں میں بدل جاتی ہے اور کبھی سخت اقدامات میں۔ یہ سب مل کر ایران کے موجودہ حالات کا ایک پیچیدہ تصویر بناتے ہیں، جسے سمجھنے کے لیے جذبات سے ہٹ کر پس منظر میں جانا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ Iran, a unique endeavor. Mohammad Reza Shah had ascended to the throne. Oil, the basis of Iran's wealth. It was a turning point in the Iranian Revolution. Ayatollah Khomeini arriving in Tehran in February 1979. But US President Donald Trump says help is on the way for protesters in Iran. ناظرین، 1970 کی دہائی میں ایران مشرق وسطی کا سب سے امیر ملک تھا۔ تیل کی کنویں، شاہی محلات اور دولت کی فراوانی ہر طرف نظر آتی تھی۔ دنیا اسے ترقی کہتی، امریکہ اسے ماڈل اسٹیٹ اور اسرائیل اسے اپنے تحفظ کا دیوار سمجھتا تھا۔ مگر اس چمک کے پیچھے ایک تلخ حقیقت بھی چھپی تھی۔ ایران پر محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، جسے واشنگٹن اپنا آدمی کہتا۔ امریکی دستاویزات میں اسے مڈل ایسٹ کا ستون کہا جاتا تھا۔ اسرائیل کے لیے وہ ایک مضبوط اتحادی تھا اور امریکی آئل کمپنیوں کے لیے ایک سونے کی کان، لیکن ایرانی عوام کے لیے وہ ایک جیلر تھا۔ تہران کی سڑکوں پر مہنگی گاڑیاں، یورپی لباس اور مغربی طرز زندگی نظر آتا تھا، جبکہ امریکی سفارت خانہ عملاً پورے ملک کا اعصابی مرکز بن چکا تھا۔ لیکن اس خوبصورت منظر کے پیچھے خوف، تشدد اور خاموشی کا راز تھا۔ شاہ کی خفیہ پولیس، جسے CIA اور موساد نے تربیت دی تھی، لوگوں کو غائب کرتی، تشدد کرتی اور ہر اس آواز کو دبا دیتی جو شاہ یا امریکہ سے سوال اٹھاتے۔ ایران ترقی کر رہا تھا، مگر ایرانی آزاد نہیں تھے۔ کاغذ پر ایران ایک خود مختار ریاست تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک کنٹرول روم بن چکا تھا۔ اس کی چابیاں واشنگٹن کے ہاتھ میں تھی، تیل کی آمدنی امریکی بینکوں میں جاتی تھی، اسرائیلی کمپنیاں ایران کے دفاعی نظام چلاتی، اور شاہ ہر بڑے فیصلے سے پہلے امریکہ سے اجازت لیتا۔ ایران ایک ریاست نہیں بلکہ امریکہ کا اڈا بن چکا تھا۔ اس گھٹن میں ایک آواز ابھری، روح اللہ خمینی۔ Ayatollah Khomeini arriving in Tehran. جلاوطنی میں پیرس میں رہ رہے تھے، بغیر فوج اور بغیر طاقت کے ایک انقلاب چلا رہے تھے۔ ان کی تقاریر کیسٹوں کے ذریعے ایران کے ہر شہر اور ہر گھر تک پہنچ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ حکومت اسلامی نہیں بلکہ امریکہ کا غلام ہے، اور یہی جملہ ایرانی عوام کے دلوں میں آگ بن کر اتر گیا۔ 1978 میں کارخانے بند ہوئے، طلباء، مزدور، علماء اور نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، مرگ بر شاہ، مرگ بر امریکہ۔ University students demonstrating in Tehran shouting death to the Shah. شاہ نے فوج بھیجی، گولیاں چلی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے، مگر اب خوف مر چکا تھا۔ واشنگٹن اور تل ابیب میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر شاہ گیا تو ایران ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ امریکہ نے شاہ کو سختی کرنے کا مشورہ دیا، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جنوری 1979 میں شاہ فرار ہو گیا The Shah and his Empress left shortly before midday. اور فروری میں خمینی وطن واپس آ گئے۔ Ayatollah Khomeini arriving in Tehran in February 1979. لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے۔ یہ مشرق وسطی کا سب سے بڑا عوامی انقلاب تھا، اور امریکہ نے اپنا سب سے قیمتی اتحادی کھو دیا تھا۔ انقلابی طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا اور وہاں سے CIA کے نیٹ ورکس، ایجنٹس کی فہرستیں اور حکومت کرانے کے منصوبے برآمد ہوئے۔ دنیا نے پہلی بار کھلے ثبوت دیکھے کہ امریکہ ایران میں سازشیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے ایران اور امریکہ کے درمیان دشمنی شروع ہوئی۔ ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، فلسطین کے لیے آواز بلند کی اور امریکہ کو باہر نکال کیا۔ ایران اب ایک ریاست نہیں رہا، وہ ایک ہدف بن چکا تھا۔ ایران اب ایک نظریہ بن چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے اور مسلمان مغرب کے غلام نہیں۔ یہ باتیں تل ابیب کے لیے ایک وجودی خطرہ تھی اور واشنگٹن کے لیے جغرافیائی تباہی، کیونکہ اگر ایران آزاد رہتا تو عراق، لبنان، شام اور یمن امریکی دائرۂ اثر سے نکل سکتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف خاموش جنگ شروع کی۔ ایران کے نیوکلیئر سائنسدان مرنا شروع کر دیے، کمپیوٹر سسٹم پر سائبر حملے ہوئے، ڈرون حملے اور خفیہ دھماکے ہوتے رہے۔ ایک ایسی جنگ تھی جس میں وردیاں نہیں تھیں مگر لاشیں گرتی تھیں۔ امریکہ نے ساتھ ہی معاشی الغار شروع کی، تیل، بینک، ڈالر اور جہاز رانی پر پابندی لگا دی۔ مقصد واضح تھا، اگر عوام بھوکے ہوں گے تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ ریال کی قدر ٹوٹ گئی۔ ایک وقت میں $1 70 ریال کے برابر تھا، اب ہزاروں ریال۔ تنخواہیں چند دن میں ختم ہو جاتی،
دوائیں مہنگی ہو گئی، خوراک نایاب اور نوجوان بے روزگار۔ واشنگٹن کا فارمولہ صاف تھا، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری بغاوت کو جنم دیتی۔ جب مغرب نے دروازے بند کیے تو ایران نے چین اور روس کا رخ کیا، تیل بیچا اور ڈالر کے بغیر تجارت شروع کی۔ یہ امریکہ کے لیے خطرناک تھا، کیونکہ امریکہ کا اصل طاقت اس کا ڈالر ہے۔ 2026 میں مہنگائی، کرپشن اور ناانصافی نے سڑکوں کو بھڑکا دیا۔ لوگ نکلے، غصہ حقیقی تھا، لیکن اس لمحے بیرونی طاقتیں بھی متحرک ہو گئی۔ سوشل میڈیا، بیانات، اسٹارلنک اور میڈیا جنگ نے احتجاج کو ایک انجینئرڈ دھماکے میں بدل دیا۔ جب ایران نے انٹرنیٹ بند کیا تو اسٹارلنک کے سیٹلائٹس کے ذریعے معلومات کی جنگ شروع ہو گئی۔ سچ کے ساتھ جھوٹ، ویڈیوز کے ساتھ جعلی مواد بھی پھیلنے لگے۔ اب جنگ سڑکوں پر نہیں بلکہ اسکرینوں پر لڑی جا رہی تھی۔ دنیا بھی دو حصوں میں بٹ گئی۔ مغرب اسے انقلاب کہہ رہا ہے، روس اور چین اسے ریجیم چینج کا آپریشن۔ ایک نئی سرد جنگ تھی۔ ٹرمپ نے کھل کر کہا کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ آج ایران کے عوام مہنگائی، پابندی اور دباؤ میں پسے ہوئے ہیں۔ ان کی تکلیف حقیقی ہے، مگر اس تکلیف کو عالمی طاقتیں اپنے کھیل میں استعمال کر رہی ہیں۔ اگر ایران گرا تو مشرق وسطی کا نقشہ بدل جائے گا۔ اسرائیل مضبوط ہوگا، امریکہ تیل پر قابض ہوگا اور ہر آزاد ریاست اگلا ہدف بنے گی۔ یہ صرف ایران کی کہانی نہیں، یہ پاکستان، چین، روس، ترکی اور ہر خود مختار ملک کے لیے ایک پیغام ہے۔ یا ہماری مرضی پر چلو یا افراتفری کے لیے تیار رہو۔ ایران اس وقت ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں داخلی احتجاج اور عالمی سیاست ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ مہنگائی، کرنسی کے خاتمے اور معاشی بدحالی نے عوام کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا ہے، مگر ریاست کا موقف ہے کہ یہ احتجاج محض عوامی غصہ نہیں بلکہ بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ سے آئے ہوئے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد ملک کے اندر چھپائے گئے ہیں، اور بیرونی ملک سے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ وہ پولیس اور شہریوں پر فائرنگ کریں۔ confronted terrorist operations and realized that orders were coming from outside the country. تاکہ ملک میں خونریزی پھیلے۔ ایران میں جاری احتجاج ایک بڑے انسانی بحران کا سبب بن رہی ہے، جس کے دوران سینکڑوں مظاہرین جان سے گئے اور ہزاروں گرفتار ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال پر کھل کر تبصرہ کیا، جس نے بحران کو مزید بین الاقوامی سطح پر بڑھا دیا۔ ٹرمپ نے مظاہرین کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج جاری رکھو اور اپنے اداروں کا کنٹرول سنبھالو، مدد راستے میں۔ Keep protesting, take over your institutions if possible, and all I say to them is help is on its way. اور حکومت کی جانب سے جاری مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی۔ And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. جب تک ایران میں مظاہرین کے خلاف بے معنی قتل و غارت بند نہیں ہوتا اور ساتھ ہی مظلوموں کے خلاف تشدد کے مرتکب افراد کے نام محفوظ رکھنے کی تلقین کی ہے تاکہ انہیں بعد میں حساب دینا پڑے۔ I say save their names because they'll pay a very big price. ایک ہی وقت میں ٹرمپ نے ایران کے رہنماؤں پر واضح طور پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے امریکی قیادت سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ملاقات ترتیب دی جا رہی ہے، مگر انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کو شاید ملاقات سے پہلے ہی کارروائی کرنی پڑے۔ ٹرمپ کے بیانات میں ایک ہی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایرانی مظاہرین پر ظلم و زیادتی کی صورت میں امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل کا بھی اشارہ کیا ہے، جس میں فوجی یا دیگر آپشنز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے براہ راست زمینی فوجی مداخلت کی حمایت نہیں کی ہے، یہ بیانات ایران کے اندرونی بحران کو ایک داخلی سیاسی مسئلہ نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے عالمی سطح پر طاقت کے کھیل میں شامل کر دیتے ہیں، جہاں امریکہ ایران کی حکومت کے خلاف مظاہرین کی حمایت کرتا دکھائی دیتا ہے جبکہ ایران اسے ایک بیرونی سازش قرار دے رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ حکومت نے ایسے ریکارڈ شدہ ثبوت حاصل کیے ہیں جن میں بیرون ملک سے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ The internet was cut only after we confronted terrorist operations and realized that orders were coming from outside the country. ان کے مطابق اسی لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا کیونکہ آن لائن نیٹ ورکس کو ایران کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایران اس صورتحال کو قومی سلامتی پر حملہ سمجھ رہا ہے، نہ کہ صرف مظاہرین کا مسئلہ۔ اسی دوران واشنگٹن اور تہران کے درمیان زبان اور دھمکیوں کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو سخت آپشنز کی دھمکی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر مظاہرین پر طاقت استعمال کی گئی تو امریکہ کارروائی کر سکتا ہے۔ ایران نے جواب میں واضح کیا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے اور اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پورے خطے میں امریکی اڈے اور بحری بیڑے نشانے بنیں گے۔ امریکہ نے فوجی دباؤ کے ساتھ معاشی دباؤ بھی بڑھا دیا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران سے تجارت کرنے والے کسی بھی ملک پر امریکہ 25% ٹیرف لگائے گا۔ یہ قدم خاص طور پر چین کو نشانہ بنانا تھا
کیونکہ وہ ایران کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ چین نے اس اقدام کو غیر قانونی اور جارحانہ قرار دیا ہے، جبکہ یورپی پارلیمنٹ نے ایران کی سفارتی عملے پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ کئی دنوں سے تقریباً مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ہونے والے ہلاکتوں اور گرفتاریوں کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 500 سے زائد مظاہرین مارے جا چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ہزاروں افراد گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز بھی بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں اور ملک کو منظم تشدد کا سامنا ہے۔ بیرون ملک ایرانی کمیونٹی اس صورتحال کو دکھ اور غصے کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ ان مظاہرین کو آزادی کے لیے کھڑا ہونے والا بہادر عوام سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ ملک ایک بار پھر ایک تباہ کن خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لندن، لاس اینجلس اور یورپ کے کئی شہروں میں ایران کے حق اور مخالف میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحران اب عالمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایران کی قیادت بشمول سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس سب کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے میڈیا، انٹرنیٹ، پابندیاں اور مسلح نیٹ ورکس ایک ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مغربی حکومتیں اسے انسانی حقوق اور جمہوریت کی جدوجہد کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا بحران اب صرف ایران کا نہیں رہا، ایک ایسا جنگ بنتا جا رہا ہے جس میں عوام کی تکلیف، عالمی سیاست، معاشی پابندی اور فوجی دھمکیاں سب ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ اگر یہ تصادم کھل کر سامنے آ گیا تو اس کے اثرات صرف تہران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اور شاید اس سے بھی آگے تک پھیل سکتے ہیں۔